بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بات صرف یہی کہوں گی کہ کچھ مسئلے ایسے ہیں، کچھ بہت ہی کریٹیکل ایشوز ہیں جن کے اوپر میں چاہتی تو یہ تھی کہ ایک ہی ویڈیو میں اسے کور کر لیا جائے، لیکن آپ لوگ ویڈیو زیادہ دیکھتے نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ 4 منٹ، میں نے تو بہت چھوٹی کر کے اس کو 5 منٹ میں لے آئی ہوں۔ اب کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن میں 6 یا 7 منٹ میں جا رہی ہے، آپ پھر بھی اسے پورا نہیں دیکھتے یا نہیں سنتے۔ اگر آپ اسے پورا نہیں دیکھیں گے یا سنیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ میں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اپنے پاس سے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا، میں کون ہوتی ہوں کچھ اپنے پاس سے کہنے والی؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ میرے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات اپنے پاس سے نکلے بھی۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں، میں آیت کا نمبر ساتھ بتا دیتی ہوں، جہاں آپ کو لگے کہ یہاں تھوڑا سا، بلکہ آپ کو لگنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہی ہو، آپ اسے خود بھی دیکھیں، رجوع تو کریں، اللہ کی طرف جائیں تو صحیح، بڑھیں تو صحیح۔ آپ لوگ، میں نے بولنے کا صرف اس لیے کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو نہیں ٹائم زیادہ نکال کے دیکھ سکتے، ہاں جہاں آپ کو ایشو آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ آپ کو حل کرنا ہی پڑنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اگر میرا سنا ہوا ہے تو پھر بھی قرآن کھولیں، پھر بھی دیکھیں، پھر بھی خود دیکھ کے تسلی کریں، تو پھر جا کے اس کے اوپر بولیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگ اسے سنیں ضرور۔ اب بھی یہ جو ٹاپک چل رہا ہے، بے شک اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس کی ضرورت پڑے، لیکن اگر اللہ میاں نے قرآن میں ڈالا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام آئے گا، یا کہیں نہ کہیں ہمیں کسی کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، ہم کسی کے مسئلے میں بولتے ہیں یا کسی کے مسئلے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو پتہ ہو کہ آخر خدا کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، تو ان چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ سوری، آج میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم اسی بات میں لے لیا ہے، تو آج بھی، کل پہلے والی بھی جو تھی کل والی، وہ بھی شاید ایک ہی آیت کور ہوئی تھی، آج بھی مجھے لگتا ہے ایک ہی آیت کور ہوگی، تو پھر 5 منٹ ہو جائیں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں، پھر آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا، تو یہ سراسر ناجائز فعل ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسی سازش نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 231۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر سے ستانے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر مامور کیا ہے۔
تم امت وسط بنائے گئے ہو، تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلا بازیوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کی بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم بن کر رہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 232 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔